جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آج کا دن اسحاق ڈار صاحب کے لیے انتہائی خوشخبری کا مبارک دن ہے، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے آج کا دن انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پھنس چکے ہیں اور اب عمران خان صاحب کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آخر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کے ساتھ کیسے پھنس گئے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے آج کا دن خوشخبری کا دن کیوں تھا، اس کا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 جولائی 2017 کو 3 بڑے لوگوں نے 2 بڑے لوگوں کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ اب وہ 3 لوگ کون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے 2 بڑے لوگ کون ہیں؟ پہلے جو 3 لوگ ہیں اس میں ایک عمران خان صاحب ہیں، دوسرے سراج الحق صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اور تیسرے شیخ رشید ہیں۔ ان تینوں نے ایک دعویٰ دائر کیا کہ اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف دونوں کرپٹ ہیں اور ان کے اثاثے ان کی آمدنی کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اور ایک نیب کا کیس بنا، اور اس کے بعد پھر احتساب عدالت میں یہ کیس چلنا شروع ہو گیا۔ آج تقریباً 6 سال بعد اسحاق ڈار صاحب کو ایک خوشخبری مل گئی۔ آج احتساب عدالت میں جج محمد بشیر صاحب، اور یہ جج محمد بشیر کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار اور پھر میاں شہباز شریف اور پھر حمزہ شہباز، ان سب کے کیسز اس سے پہلے سنے تھے، اور اس وقت ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ واٹس ایپ کے اوپر فیصلے کر دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب دنیا اور زندگی اور دور اور وقت ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے، تو آج بھی محمد بشیر صاحب کی عدالت کے اندر کیس تھا، اور یہ کیس تھا اسحاق ڈار صاحب کے اثاثوں پہ کہ ان کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہیں۔ اور یہ کیس جب عطا بندیال صاحب کے آخری دنوں میں احتساب آرڈیننس کے بارے میں ایک فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد کھلا تھا، اور اس کیس میں دوبارہ یہ کلیم کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو اثاثے ہیں ان کی آمدن سے زیادہ ہیں۔ لیکن آج جب کیس ہوا، آج جب ہیئرنگ ہوئی، تو جج محمد بشیر صاحب عدالت میں بیٹھ گئے۔ جب وہ عدالت میں بیٹھے تو نیب کے پراسیکیوٹر جنرل افضل قریشی صاحب وہاں پہ تشریف لائے، تو افضل قریشی صاحب نے آتے ہی کہا کہ جی ہم اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ہم نے تحقیق کر لی ہے اور ان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں آ سکا، لہٰذا یہ بے گناہ ہے۔ تو اس پہ جج صاحب بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے زبانی کہنے پہ؟ تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو تحریری کریں، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو تحقیق ہوئی اس میں وہ بے گناہ نکلیں۔ تو آپ فوری طور پہ اس کا تحریری جواب دیں۔ تو اس کے بعد پھر افضل قریشی صاحب چلے گئے، اور پھر جہاں تک میری معلومات ہیں شاید افضل قریشی صاحب نے ایک تحریری بیان بھی اس کے ساتھ ہی جمع کروا دیا، بلکہ افضل قریشی صاحب پوری تیاری کر کے آئے تھے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ آج یہ کیس ہر صورت نپٹ جائے۔ پھر جج محمد بشیر صاحب نے یہ فیصلہ ہولڈ کر لیا، اور فیصلہ ہولڈ کرنے کے تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق اب اسحاق ڈار صاحب مکمل طور پہ بری ہو چکے ہیں، اور عدالت نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں، یہ 16 اثاثے ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا، ان کے جو 16 اثاثے ہیں ان کی آمدنی کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ لہٰذا جب عدالت نے کہہ دیا، جب جج محمد بشیر صاحب نے کہہ دیا، تو اس کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب کے خلاف احتساب کا کوئی کیس نہیں ہے۔ تو آج سے اسحاق ڈار صاحب احتساب کے معاملے میں مکمل طور پہ بری بھی ہیں اور صاف بھی اور شفاف بھی ہیں۔ بہرحال میں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بات نہیں کرتا، کیونکہ جب انہیں عدالت نے صاف اور شفاف ڈکلیئر کر دیا ہے اور انہیں ایماندار ڈکلیئر کر دیا اور صادق اور امین بھی اب ظاہر ہو گئے ہوں گے وہ، تو میں اب بات کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور حقیقت ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ احتساب بھی وہی ہے، جج بھی وہی ہیں، ملزم بھی وہی ہیں، لیکن صرف وقت تبدیل ہو گیا کہ آج سے 2 4 5 سال پہلے تک اسحاق ڈار صاحب کو مجرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسحاق ڈار صاحب کی تصویر چلانے اور اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کرنے پہ پورے میڈیا پہ پابندی تھی۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ان کا 5-7 منٹ کا، اور وہ انٹرویو ٹف بھی تھا اور اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے چینل پہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیمرا نے ڈکلیئر کر رکھا تھا کہ آپ نہ میاں نواز شریف کو چلا سکتے ہیں اور نہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو چلا سکتے ہیں، بلکہ مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو چلانے پہ بھی پابندی تھی۔ لیکن پھر اب آپ وقت دیکھیں کہ وہی میاں نواز شریف ہے، جب یہ واپس آ رہے ہیں انہیں باقاعدہ پروٹوکول بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ لمحہ بلمحہ ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو تمام ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا بھی، بلکہ ان کے جہاز کو بھی دکھاتے رہے، اور میں بھی اس میں شریک تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب جن کے اوپر پابندی ہوتی تھی، اب
اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نہ صرف 1 سال کے لیے وزیر خزانہ بنے بلکہ اب وہ ہر لحاظ سے بری بھی ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان میں مجھے یوں محسوس ہوتا، بلکہ محسوس کیا ہوتا ہے، اب تو یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ ادارے بھی وہی ہوتے ہیں، سزائیں بھی وہی ہوتی ہیں، ثبوت بھی وہی ہوتے ہیں، جج بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن حالات کے تبادلے کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ مثلا اسحاق ڈار صاحب مجرم تھے، اب وہ مکمل طور پہ بری ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کل پھر حالات تبدیل ہوں تو یہی کیس دوبارہ اٹھا لیے جائیں، پھر یہی اثاثے ہوں گے، پھر یہی آمدنی ہوگی، پھر یہی قانون ہوگا، پھر یہی دفعات ہوں گی، یہی جج صاحب ہوں گے، یہی وکیل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہی پروسیکیوٹر جنرل بھی ہوں، اور اسحاق ڈار صاحب کو مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے دوبارہ ان کی ساری پراپرٹیز کنفسکیٹ کر دی جائے، جس طرح ان کا لاہور کے اندر گھر باقاعدہ سرکار نے ضبط کر لیا تھا، تو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ وہی ہو جائے۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل 4 مرتبہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی پراپرٹی چلی جاتی ہے، ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس چلے جاتے ہیں، ان کی فیکٹریاں چلی جاتی ہیں، پھر وہ فیکٹریاں واپس ہو جاتی ہیں، پھر اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہر چیز وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی جرم کوئی ویلیو رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی قانون ویلیو رکھتا ہے، یہاں پہ صرف اور صرف حالات ویلیو رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہم اس ملک کو کتنی دیر چلا لیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اب ہم عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف آ رہے ہیں۔ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر کیس میں ہیئرنگ تھی۔ یہ ہیئرنگ اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور جو خصوصی جج ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، یہ آج اڈیالہ جیل میں گئے، اور اڈیالہ جیل میں دونوں ملزموں کو بٹھا کے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بٹھا کے، اور یہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب وہی ہیں جن کو اقتدار میں لانے کے لیے اس سے پہلے اسحاق ڈار، میاں نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، بہت ساری لمبی لائن ہے جس میں خواجہ برادران بھی ہیں، ان سب کو باقاعدہ مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنے جھنڈے گاڑ سکیں، وہ مکمل اطمینان کے ساتھ حکومت کر سکیں۔ آج وہی شاہ محمود قریشی اور وہی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور ان کے کیس کی ہیئرنگ بھی باقاعدہ جیل کے اندر ہو رہی ہے، اور ان کے وکلا کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے کم از کم عدالت لایا جائے تاکہ ایک ایونٹ تو کریٹ ہو، لیکن وہ یہاں بھی ان کی دال نہیں کر رہے۔ بہرحال آج اڈیالہ جیل میں وہاں پہ سائفر کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی، فرد جرم باقاعدہ پڑھ کے سنائی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کیس میں 27 گواہ ہیں، جس میں جو مرکزی گواہ ہیں وہ عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں، اور اعظم خان نے FIA کے سامنے باقاعدہ بیان اپنا ریکارڈ کروا دیا اور اس کے اوپر دستخط بھی کر دی، اور وہ بیان ویڈیو بھی ہے، اگر عدالت نے ویڈیو بیان چاہا تو وہ ویڈیو کے فارم میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اعظم خان صاحب نے اس میں ڈکلیئر کیا کہ مجھے عمران خان صاحب نے بلایا، پھر انہوں نے سائفر لیا، پھر انہوں نے سائفر دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ اس سائفر پہ ہم کھل کر کھیل سکتے ہیں۔ پھر 28 انہوں نے ذکر کیا کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں ایک خفیہ اجلاس بھی ہوا جس میں مجھے کہا گیا کہ آپ نے اس کے منٹس بنانے، اور وہ پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے منٹس بنا جائیں۔ تو سب سے جو مرکزی گواہ ہیں وہ اعظم خان صاحب ہیں، جن کا یہ ڈیکلریشن ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سائفر کو غلط طریقے سے سیاسی طور پہ استعمال کیا۔ پھر اعظم خان صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ سائفر آج بھی عمران خان کے پاس ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کی کاپی مجھے واپس نہیں کی تھی۔ تو FIA نے اس بنیاد پہ یہ ڈکلیئر کیا کہ سائفر آج بھی ملزم کے پاس ہے، کیونکہ اس کی جو کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 27 اور گواہ ہیں، جس میں ایک گواہ اسد مجید صاحب بھی ہیں جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہوتے تھے، بعد میں سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، ان کا بیان بھی بڑا سگنیفیکینٹ ہے۔ تو 2 مرکزی بیان ہیں جس میں ظاہر عمران خان صاحب پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 27 مزید گواہ ہیں جن کو ظاہر ہے 27 اکتوبر کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ عدالت نے 27 اکتوبر کو ان کو طلب کر لیا۔ تو باقی جو 25 گواہ ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب وہ گواہ سامنے آئیں گے، ان کے بیان سامنے آئیں گے، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی عمران خان صاحب کے سامنے فائلیں رکھا کرتے تھے، کبھی فائلیں اٹھایا کرتے تھے، کبھی ٹیشو پیپر دیا کرتے تھے، کبھی ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، کبھی کپتان زندہ باد کے نعرے لگایا کرتے تھے، کبھی ان کی خوشامد کیا کرتے تھے، کبھی ان کی چائے رکھتے تھے، کبھی چائے اٹھاتے تھے، اور آج یہ عمران خان صاحب کے سامنے ایک گواہ بن کے پیش ہوں گے اور یہ ڈکلیئر کریں گے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ تو بہرحال اب اگلی ہیئرنگ جو ہے نا 27 اکتوبر کو ہے، 27 اکتوبر کو گواہوں سے گواہی لی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو عمران خان صاحب نے جرم کیا ہے کیا اس کے مطابق انہیں سزا ہونی چاہیے یا نہیں۔
1923 کا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے تحت عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر جو شاہ خاور ہیں انہوں نے بعد میں میڈیا سے بات بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اوپن کورٹ میں فرد جرم عائد کی گئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ، لیکن بہرحال دونوں ملزموں نے اس کی صحت جرم سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اس کیس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 30 سپٹمبر کو عدالت میں ایف آئی اے نے چالان پیش کر دیا تھا، تو اب سائفر کیس جو ہے وہ ظاہر مٹیریلائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو گواہ ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں۔ تو اتنے تگڑے گواہوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب پہلے پرائم منسٹر ہوں گے پاکستان کے جن کے اوپر سائفر کیس کا باقاعدہ فیصلہ ہوگا، اور پھر شاید انہیں اینٹی پاکستان ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اگر انہیں ریاست کا دشمن ڈکلیئر کر دیا گیا تو پھر آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی سنگین اور خوفناک سزا ہو سکتی ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر تھوڑا سا مزید سمجھایا جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب اس کے لیے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی اس جرم میں ملوث ہیں، لیکن ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسد عمر صاحب ہمارے خلاف دوسرے فریق کے ساتھ مل گئے ہیں، یعنی ریاست کے ساتھ وہ مل چکے ہیں۔ تو اب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہے بڑا خوفناک۔ تو عمران خان صاحب کو کم از کم اپنے ساتھیوں کی اوقات کا تو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی اصل لیڈرشپ جو ہے اس کا اصل ٹیسٹ اب ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس طرح اکیلے رہ کے کہ جب ساری پارٹی چلے گئی، سارے لوگ چلے گئے، انتہائی قریبی دوستوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور آخر میں خاور مانیکا صاحب اور بشرا بیگم بھی اگر ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور عمران خان صاحب اکیلے جیل میں رہ کے اپنی استقامت کے ساتھ یہ برا وقت گزار لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ پھر عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا لیڈر ہوگا کہ جس نے استقامت کے ساتھ جیل بھگتی ہوگی بھٹو صاحب کے بعد، اور جس نے سب کچھ گنوانے کے بعد بھی اپنے پاؤں زمین سے نہیں چھوڑے ہوں گے، جو وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوگا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پھانسی لگانے لگا دیں، آپ نے عمر قید دینی ہے دے دیں، آپ نے کوڑے مارنے ہیں مار دیں، لیکن میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر عمران خان نے یہ کر لیا، سال ڈیڑھ سال یہ گزار لیا، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔